محترم امیر مقامی، معاون امیر مقامی، محترم جناب اعظم بیگ صاحب اور معزز سامعین، تاریخ اسلامی کا یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر ایک بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک طرف امت مسلمہ کی سربلندی، ان کے تابناک دور اور ان کے عروج کی تاریخ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زوال کی طرف ان کا تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنا بھی۔ اور امت مسلمہ ہی وہ قوم ہے جس نے دنیا کو تاریخ کے اصول اور ضوابط سے واقف کروانے کا کام کیا، اور یہی وہ امت ہے جس نے قصوں، کہانیوں اور حقیقی واقعات کے فرق کو الگ کرنے کا تاریخ کے اندر کام کیا، اور یہی وہ امت ہے جس کے اندر ابن خلدون جیسا فرق پیدا ہوا، جس نے تاریخ نگاری کے وہ اصول دنیا کو دینے کے کام کیے کہ اس کے بالمقابل آج تک اصول تاریخ کے موضوع پر اتنی جامع تحریر کبھی کسی نے نہیں لکھی۔ اور زندہ قومیں وہ قومیں ہوا کرتی جو اپنی ماضی کی تاریخ سے سبق حاصل کرتی، ان کے اچھے واقعات کے ذریعے سے اپنے عزائم میں اضافہ کرتی، اور تاریخ کے تاریخ پہلوؤں کے ذریعے سے اپنے لیے سامان عبرت و نصیحت فراہم کرنے کا کام کرتی۔ اور وہ قومیں جو اپنے ماضی سے غافل ہوا کرتی، عموماً ان کا مستقبل بھی تاریخ ہو جایا کرتا۔ وہی قومیں دنیا میں عام طور پر عزت اور سربلندی کے مقام پر پہنچا کرتی ہیں جو ماضی کو بھی سامنے رکھتی ہیں، حال کو سنوارنے کی بھی جدوجہد کرتی ہیں، اور مستقبل کو ایک روشن مستقبل کے بنانے کے لیے وہ فہم صحیح کا کام کیا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب میں اٹھے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی جدوجہد کے بعد اس پورے عربین پیننسولا کے نقشے کو بدل دینے کا کام کیا، وہاں کی تقدیر کو اللہ کے رسول نے بدل دینے کا کام کیا تھا، اور زندگی کے پورے نظام کو اللہ کے رسول نے تبدیل کیا۔ لینے اور دینے کے پیمانے لوگوں کے بدلے، لوگوں کے اسٹینڈرڈز بدل گئے، معیارات بدل گئے، لوگوں کے درمیان میں جو غلط رسوم اور رواج اور روایتیں اور خرافات، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ اللہ کے رسول نے کرنے کا کام کیا۔ غیر ضروری قسم کی زنجیروں اور بندھنوں میں جو جکڑے ہوئے تھے ان کو ان سے نکالنے کا کام اللہ کے رسول نے کیا، اور ایک نہایت ہی پاکیزہ بنیاد کے اوپر ایک معاشرے کی تعمیر اللہ کے رسول نے کر دکھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی تھی کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ مزید وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی تھی کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا کہ میری اور علی کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن میرے اوپر سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بتلا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ گویا اس بات کے لیے سہولت تھا کہ اس امت کے اندر سب سے جلیل القدر اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق۔ اللہ کے رسول نے اس کا اشارہ دوسرے مواقع پر بھی دیا تھا۔ کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وضاحت کے ساتھ بتائی کہ دنیا میں جس نے میرے ساتھ احسان کا سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے بدلے کے کہ اللہ رب العالمین یہ قیامت کے دن ان کو ان کا بدلہ عطا کرے گا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور نگاہوں کے سامنے آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے تھے۔ ستاروں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول اتنے کثیر تعداد میں ستارے بکھرے ہوئے ہیں، کیا کل پر ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ کو تجسس ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے میرے باپ کا کیا معاملہ ہوگا، ان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر کی صرف ایک نیکی ہی
ان ساری نیکیوں کے برابر. تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی فضیلت کے بارے میں مختلف مواقع پر اشارے دینے کا کام کیا، لیکن اپنے جانشین کے تقرر کا کوئی باقاعدہ اعلان اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی. وہ موقع تھا جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، تو وہ بے چین ہو گئے، تلوار ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو تلوار سے اس کی گردن مار دو. دوسری طرف صحابہ میں بھی ایک بے چینی کی کیفیت تھی. اس خبر پر یقین کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں تھے. اس نازک سچویشن کو کنٹرول کرنے کا کام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. مسجد نبوی میں ممبر پر پہنچے، لوگوں کو پکار کر جمع کیا اور اس موقع پر ایک بہت مختصر لیکن جامع خطاب انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور بندگی کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے. ہاں، تم میں سے جو کوئی اللہ لا شریک کی پرستش اور بندگی کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ حی اور قیوم ذات ہے. اور پھر انہوں نے 5ویں قرآن حکیم کے 4 پارے کی آیات کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے کہ اگر ان کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم خدا کے دین سے پھر جاؤ گے. جو کوئی خدا کے دین سے پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان وہ نہیں کرے گا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیات تلاوت کی تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں. حضرت عمر نے بھی اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں ایسا محسوس کیا ہم نے جیسے کہ اس آیت کا نزول ابھی ہوا. ایک بڑے مسئلے کو حضرت ابوبکر صدیق نے نمٹایا. اچانک دوسرا مسئلہ سامنے آیا. اس بات کی اطلاع ملی کہ سقیفہ بنی سعدہ و مقام جمع پر عموماً انصار جمع ہو کر اپنی اہم میٹنگز کیا کرتے تھے، بڑے فیصلے کیا کرتے تھے. وہاں پر انصاری صحابہ کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی ہے اور نبی کے جانشین کے بارے میں ان کے درمیان میں بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کے بعد مسلمانوں کا سربراہ کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست نے ان کو اس موقع پر اس بات کا فیصلہ کرنے کا موقع عطا کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے زیادہ اس بات کو زیادہ اہم سمجھا کہ پہلے جائیں اور خلافت کے اس مسئلے کو نپٹا کر. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک ابھی رکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، تدفین کا مرحلہ نہیں ہوا ہے. وہ فوراً وہاں سے نکلے، حضرت عمر کو بھی ساتھ لیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لیا اور لے کر سیدھا سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پر میٹنگ جاری تھی. اس موقع پر حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر ایک تقریر کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں قریش وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت ایمانی پر سب سے پہلے لبیک کہنے کا کام کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں بڑی تکالیف برداشت کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مالی قربانیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پراپرٹیز کو چھوڑنے کا کام کیا، رشتہ داروں سے ترک تعلق کیا اور پھر بالآخر اپنے وطن کو بھی چھوڑنے کا کام کیا. قدم قدم پر انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، قربانیاں دینے کا کام کیا. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ نبی کے پہلے جانشین انہی کے اندر سے طے کی جائے. انصاری صحابہ ان کی اس تقریر کے اوپر مطمئن ہے اور انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر بتائیے کہ پھر کسے خلیفہ بنایا جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لایا ہوں. ایک عمر ابن خطاب ہے جنہیں دربار رسالت سے فاروق کا لقب ملا. دوسرے ابو عبیدہ ابن جراح نے جنہیں اللہ کے رسول نے امین الامت کا لقب دیا. یہ امت کے تو بہت ہی بااعتماد قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے تم جس کو بھی خلیفہ بنانا چاہو بنا سکتے. لیکن اس موقع پر حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ابوبکر، اللہ کے رسول نے اپنی بیماری کے ایام میں آپ کو امامت کی جگہ پر آگے بڑھا کر اس بات کا اشارہ دیا تھا
کہ اس امت میں ہم سب سے افضل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کون خلیفہ بن سکتا ہے، لائیے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیعت کرنے کا کام، وہاں موجود سارے لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس طریقے سے سارے جزیرہ نما عرب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا مسئلہ اس آسانی کے ساتھ حل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے لیے 2-3 بڑی بڑی آزمائشیں آئی، ان کو بڑی حکمت اور فراست کے ساتھ انہوں نے حل کرنے کا کام کیا۔ ایک طرف سے جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ گئے۔ سجا نام کی ایک عورت تھی جس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کی نبوت کو ماننے کا بھی اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے مسلمہ کذاب تھا جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ہزاروں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی تیز رفتار کارروائی کی۔ انہوں نے ایک لشکر کو وہاں پر بھیجا، مسلمہ کے ساتھ ایک بڑی جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ کے اندر، اس بڑی جنگ کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ غالباً 10,000 مسلمان اس موقع پر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جن میں حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، جس کے نتیجے میں حضرت عمر کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں قرآن ہمارے درمیان میں محفوظ نہیں رہ پائے۔ لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر مسلمہ کذاب کے اس جھوٹے فتنے کا خاتمہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعض جھوٹے مدعیان نبوت نے توبہ کر لی اور بعض نے عرب سے فرار کیا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ تھا قرآن کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر کو توجہ دلاتے تھے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کریں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ لیکن جب اس جنگ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اور پھر حضرت عمر نے آ کر مطالبہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے باقاعدہ ایک کمیشن بٹھایا، اور اس کمیشن نے تقریباً 2 سال کی طویل کوششوں کے بعد قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کیا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں انجام پایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کا تھا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار، نبی کو آخری رسول ماننے کے لیے تیار، نماز کی اقامت کے لیے تیار، حج کے لیے ہم تیار ہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، زکات دینا البتہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابھی چھوٹے مدعیان نبوت کا ایک بڑا فتنہ ختم ہوا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے میں ان سے کچھ نرمی سے کام لیا جائے، اسلامی حکومت کو مستحکم بنانے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے اس موقع پر حضرت عمر سے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، دور جاہلیت میں تو تم بڑی بہادری کی باتیں کیا کرتا تھا، آج اسلام میں آ کر اس کمزوری کی باتیں کیوں کرنے لگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک ابوبکر کی جان میں جان ہے، ابوبکر ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے گا جو رسول اللہ کی زندگی میں زکات میں اونٹنی دیتے تھے اور آج اس اونٹنی کی رسی بھی دینے سے انکار کرتے۔ یہ سخت موقع تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، جس نے منکرین زکات کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کریں۔ انہوں نے موقف سے رجوع کیا اور اس طریقے سے یہ مسئلہ نہ صرف اس وقت کے لیے حل ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے یہ بات طے ہو گئی کہ زکات کا کوئی اگر منکر ہوگا تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اور کام وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، نہایت جلیل القدر افراد تھے۔ اس کے باوجود کمان دی تھی حضرت اسامہ ابن زید کو، جن کی عمر غالباً 17 سال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہ لشکر نہیں نکل سکا۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ لشکر اس موقع پر نہیں بھیجا جائے،
لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے میں اسے نہیں روک سکتا. یہ کہہ کر انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا. البتہ اسامہ ابن زید سے اس بات کی اجازت لے لی کہ میں عمر کو مدینے میں مشاورت کے لیے روک لینا بہتر سمجھتا ہوں. اگر تم اجازت دیتے ہوئے تو میں روک لیتا ہوں. اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت قلیل مدت میں 2.25 سال کی مدت ان کو مل سکی خلافت کے لیے. بہت سارے مسائل سے امت کو نکالنے کا کام کیا. اور پھر اس کے بعد وہ جب بیمار پڑ گئے تو اس موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جانشین کے بارے میں فیصلہ کر دوں. لوگوں نے کہا کہ کسے بنانا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ عمر ابن خطاب کو میں جانشین بنانا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ مزاج کے وہ بڑے سخت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ جب ان پر پڑے گا تو مزاج کی یہ سختی کو بہت نرمی میں تبدیل ہو جائے گی. تو پھر لوگوں نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کی خلافت کو پورے عالم اسلام کے اندر تسلیم کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے 10 سال سے زائد عرصے تک خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا موقع عطا کیا. اور انہوں نے جس طریقے سے حکمرانی کی، داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی، اسلامی حکومت کو اپنے وقت کی ایک بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر تبدیل کرنے کا کام. بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مختلف مقامات پر انہوں نے لشکر بھیجانے کا کام کیا. انہی کا دور تھا جس میں وقت کی سپر پاور ایران کو مسلمانوں نے شکست دینے کا کام کیا. انہی کا دور تھا جس میں مسلمانوں نے فلسطین فتح کرنے کا کام کیا. انہی کا دور تھا جس میں عراق کا ایک اچھا خاصا حصہ مسلمانوں نے فتح کیا. انہی کا دور تھا جس میں وقت کی ایک اور سپر پاور روم تک مسلمان پہنچ. بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو مختلف مقامات پر بھجوایا، شہروں کو آباد کرنے کا کام کیا. مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کرنے کا انہوں نے اس موقع پر عام حکم دیا. زمینات دی گئی فوجیوں کو، ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک اختیار کیا. اس بات کے لیے قانون بنایا کہ کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ محاذ جنگ پر نہیں رہے تاکہ اس کے گھر والے آزمائش کا شکار نہ ہو. پھر حضرت عمر بن خطاب بھی تھے جنہوں نے جہاں خارجی طور پر یہ کام کیا وہیں اسلامی حکومت کو اندرونی بنیادوں پر بھی مستحکم کرنے کا کام کیا. نہریں جگہ جگہ بدلوانے کا انہوں نے کام کیا. پوسٹل سسٹم سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کیا جس کے ذریعے سے خطوط کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تبدیل ہوتی. پولیس اسٹیشن سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیے. چیک پوسٹ حضرت عمر نے سب سے پہلے قائم کرنے کا کام کیا. کرنسی حضرت عمر نے جاری کرنے کا کام کیا. بیت المال سے انہوں نے باقاعدہ حکومت کے جو ملازمین تھے ان کی سیلریز کے سسٹم کو جاری کیا. اماموں کی تنخواہوں کا سسٹم سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کیا. بیواؤں کے لیے وظیفے انہوں نے باقاعدہ جاری کرنے کا کام کیا. وہ لوگ جو کہ میدان جہاد میں زخمی ہو کر کمانے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کے لیے بیت المال سے وظیفے جاری کرنے کا سسٹم حضرت عمر نے شروع کیا. حج کے موقع پر لوگوں کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ آئیں اور کوئی زیادتی ان کے اوپر کی ہے، ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف شکایت کریں. وہ کھلی عدالت حضرت عمر نے اس کا سسٹم مقرر کیا. انہوں نے جگہ جگہ عدالتیں قائم کی اور انہوں نے بہترین قسم کے لوگوں کو قاضی کے طور پر سلیکٹ کر کے بھیجنے کا کام کیا. جگہ جگہ گورنروں کو حضرت عمر نے منتخب کر کے بھیجنے کا کام کیا. اور اس طریقے سے ان گورنروں کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے، گورنر یہ کہا کرتے تھے کہ عمر ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر کے ہاتھ ہماری گردن پر ہیں، نہیں معلوم کس غلطی پر دبا دینے کا کام. ایک بہت ہی مستحکم قسم کی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر خلافت کے قائم کرنے کا، زمین پر حکومت کرنے کا موقع ملے تو ویسی حکومت کی جانی چاہیے جیسے کہ دور صدیقی اور دور فاروقی میں بھی. گاندھی نے بھی یہ بات کہی تھی. میں نے وہ موقع آیا جب کہ حضرت عمر محسوس کرنے لگے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، میرے خواہ کمزور ہو رہے ہیں اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب اس سسٹم کے اوپر ان کا کنٹرول باقی نہیں رہے گا. لوگ حیران ہو کر دیکھتے حضرت عمر مسجد نبوی کے کسی کونے میں ہیں، متفکر نظر آ رہے ہیں، سوچ میں مصروف ہیں. اور اکثر جب لوگ ان کو دیکھنے لگے تو پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے آپ اس طریقے سے سوچ میں آ رہے.
تو کہتے کہ میرے بعد جانشین کے بارے میں بڑا متفکر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کی سرزمین ہی میں شہادت کی موت دے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بڑی عجیب دعا کرتے ہیں، شہادت کی تمنا بھی رکھتے ہیں اور مدینے سے باہر نکل کر کسی محاذ جنگ پر بھی جانا نہیں چاہتے، یہاں تو اطراف میں کوئی دشمن اسلام موجود ہی نہیں ہے، کیسے آپ کی یہ تمنا پوری ہوگی؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک موقع پر ایک شخص جس کا نام فیروز اور ابو لولو تاریخ میں ملتا ہے، وہ آیا اور ان سے کہا کہ قاضی نے میرے مقدمے میں میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ اس مقدمے کا دوبارہ جائزہ۔ حضرت عمر نے جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کہا کہ قاضی نے اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ ایک دن نماز فجر کی امامت کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو مسجد نبوی میں 2 دھاری والے خنجر سے اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر کے جسم سے کافی خون بہہ گیا۔ لوگ اس حملہ کرنے والے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے اس خنجر کو گھمانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں 18 لوگ جو کہ نماز فجر کے لیے آئے ہوئے تھے زخمی ہو گئے۔ بلاخر ایک صاحب نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی تو اس چادر میں وہ لٹکا گیا اور اس طریقے سے وہ گرفتار ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر اس حملے کے اندر اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ اس کے بعد صرف وہ 3 دن زندہ رہ سکے۔ اس دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی باقاعدہ بنائی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ میرے جانشین کے بارے میں فیصلہ کرے، اور اس کمیٹی میں جن 6 لوگوں کو انہوں نے لیا وہ سارے کے سارے عشرے مبشرہ میں تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، اس میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابوں کو اس بات کی ذمہ داری دی کہ وہ میرے بعد 3 دنوں کے اندر فیصلہ کرے، فلاں مکان میں ان کی میٹنگ ہوگی، اور ایک پہلوان کو اس بات کی ذمہ داری دی کہ اس مکان کے دروازے پر پہرا دینا، سوائے میرے بیٹے عبداللہ کے کسی کو وہاں انٹری نہیں دینا، عبداللہ کو بھی اسی موقع پر انٹری دینا جبکہ کمیٹی کا کوئی آدمی ان سے مشورہ کرنے کے لیے ان کو بلانا چاہے، لیکن ساتھ ہی کمیٹی کے لیے میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو کسی صورت میں خلیفہ نہیں بناؤں۔ باوجود یہ کہ ان کے فرزند عبداللہ ابن عمر اپنی صلاحیت، فہم و فراست، بصیرت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے صحابہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، صرف اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کمیٹی کا حصہ بنائے یا خلافت کا کوئی امکان بھی بیٹے کے لیے واقع ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں حکم دیتے ہیں، تو کہا کہ اگر خلافت اچھی چیز تھی تو خاندان عمر نے اس کا مزہ کر لیا، اور اگر خلافت اچھی چیز نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اپنے خاندان کو مزید اس آزمائش کے اندر مبتلا کروں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، ان کی دعا پوری ہو گئی۔ کمیٹی کی میٹنگ کا آغاز ہوا تو لوگوں نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان میں ثالث مقرر کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی تھی خلیفہ بننے کے ذمہ داری سے، چنانچہ ان کی نگرانی میں اس کمیٹی کی میٹنگ جاری رہی۔ آپس میں بھی مختلف پہلوؤں سے وہ لوگ گفتگو کرتے رہے۔ جب کبھی نماز کے لیے نکلتے تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عام مصلیوں سے مسجد نبوی کو آنے والے ان سے مشورہ کرتے، مدینہ کے باہر سے جو قافلے ہوتے ان قافلوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، ان سے مشورہ کرتے۔ 3 دن تک مستقل وہ مشاورت کرتے رہے، اور پھر 4تھے دن فجر کی نماز سے پہلے وہ اپنے غلام کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ سو رہا تھا۔ تو عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے ظالم تجھے نیند آتی ہے اس حالت میں جبکہ عمر پوری دوسرے نے اسے لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد جو آخری کاروائی ان کو اس مرحلے کی کرنی تھی خلافت کے ڈکلیریشن کی، وہ کاروائی انہوں نے مکمل کی، اور پھر اعلان کر دیا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہ میں نے مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے سب سے بہتر سمجھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے طویل عرصے تک خلافت کا موقع عطا کیا۔ تقریباً 12.5 سالوں تک انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام کیا، اور ان کے دور میں بہت سارے کام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقی رہ گئے تھے ان کو مکمل کیا۔ ایران کا ایک اچھا خاصا حصہ حضرت عمر نے فتح کر لیا تھا، لیکن ایران کا بقیہ حصہ
حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا، ایران کا بقیہ حصہ انہوں نے فتح کیا، انہیں کے دور میں کابل مسلمانوں نے فتح کرنے کا کام کیا، انہیں کے دور میں تیونس مسلمانوں نے فتح کیا، گیا افریقہ تک اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ گیا، غزنی کو فتح کرنے کا حضرت عثمان غنی کے دور ہی کے اندر کام ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے، ان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا بحری بیڑا بنایا جائے، نیوی بنائی جائے، بحری فوج بنائی جائے، لیکن حضرت عمر کو یہ بات ناپسند تھی کہ مسلمانوں کو سمندر کے خطرے کے اندر ڈالا جائے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت نہیں دی۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے بھی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بڑا بحری بیڑا نہ صرف تیار کیا بلکہ اس کے ذریعے سے مصر اور شام کے ساحلوں کی حفاظت کر کے بحیرہ روم کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کو بنا دینے کا انہوں نے کام کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا، انہی کا دور تھا جس میں موازنوں کو تنخواہ کا باقاعدہ سسٹم شروع ہوا، باقاعدہ روڈز بنانے کا کام کیا، انہوں نے برج بنائے جگہ جگہ، اور پھر جگہ جگہ مسافر خانے بنوانے کا حضرت عثمان غنی نے کام کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن قرآن کے جو مختلف طریقے تھے ان وہ سارے کے سارے طریقے قرآن یقین کے پڑھنے کے 7 طریقوں سے یا 10 طریقوں سے الگ الگ قرآن پڑھی جا سکتی، لیکن انہوں نے ایک طریقے پر جمع کرنے کا امت کو کام کیا، اس وجہ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نہ صرف جمع کیا بلکہ قرآن کے نسخے بنا کر قرآن کی تلاوت کرنے والے ایک ایک فرد کو انہوں نے اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوانے کا کام کیا تاکہ وہ صاحب وہاں پر قرآن حکیم کے پڑھنے کے اس طریقے سے لوگوں کو متعارف کروانے کا کام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر اور عمر دونوں تنگس بھی تھے اور اپنے رشتے داروں کو تنگس ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی خلیفہ بن جائے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر مت مسلط کرے۔ حضرت عمر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان میں کبھی بھی مسائل آ سکتے۔ حضرت عثمان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا اور حضرت علی کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا تعلق ان دونوں ہی خاندانوں سے نہیں تھا، ان کے لیے کوئی ایسی آزمائش نہیں تھی، لیکن یہاں پر اس بات کا امکان تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی خلیفہ بنے گا تو ان کے خاندانوں کے کنہیں افراد کو اگر عہدے دیے جائیں گے، ذمہ داریاں اور مناصب دیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں امت میں آپس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اس اندیشے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے، لیکن بہرحال تاریخ کی یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ خاندان بنو امیہ وہ خاندان رہا جس نے طویل عرصے تک مسلمانوں کے اندر حکمرانی بھی کی، جس کے ایک فرد حضرت عثمان غنی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خاندان کے لوگوں کو عہدے بھی دینے کا کام کیا، اور عہدے دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس خاندان میں اللہ نے بڑے قابل لوگوں کو پیدا کیا۔ اب تاریخ بتلاتی ہے کہ اس خاندانی کے دور میں امت جتنی متحد رہی، جتنی مضبوط اسلامی حکومت بنی رہی، کسی اور خاندان کے دور میں خاص طور پر بنو عباس کا جو دور تھا اس کے دور میں ویسی مستحکم حکومت اسلام کی نہیں بن سکی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 فیصلوں پر لوگوں کو اعتراض ملے گا۔ خاص طور پر مروان ابن حکم جو کہ کاتب تھے، انہوں نے بعض موقعوں پر بعض غلط فیصلے بھی کیے، حضرت عثمان کے نام سے انہوں نے بعض تحریریں بھی جاری کر دینے کا کام کیا۔ عہدوں کے بارے میں جب شکایت بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ ایک کمیشن بٹھایا اور اس کمیشن کو ذمہ داری دی کہ وہ غیر جانبدارانہ قسم کی تحقیق کر کے دیکھے کہ کیا کہیں کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی۔ اس کمیشن نے عراق، شام اور مصر جا کر تحقیق کی اور پھر اس کے بعد اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ اتفاق سے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو کئی زیادہ مناصب ملے ہیں تو ان کی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے ملے ہیں، خاندان یا کسی ریکمنڈیشن کی وجہ سے ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے، کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف سازش کی، کوفہ سے، بصرہ سے اور شام سے۔ اچانک 2000 لوگ مدینے کے اندر آئے، حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا،
حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر چھت پر جا کر ایک تقریر پوچھا ان سے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلافت کی ذمہ داری سے ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر اس طریقے کا مطالبہ کرتے ہو یا کوئی اچانک آ جائے مطالبہ کرے تو میں تو ذمہ داری نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے مجھے ذمہ داری کو دینے کا کام کیا ہے وہ مطالبہ کرتے تو میں اس صورت میں ذمہ داری کو چھوڑ سکتا ہوں۔ لوگ نہیں مانے اور پھر بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان کا قتل کر لیں۔ حضرت عثمان نے چھت پر سے مخاطب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کسے قتل کرنے جا رہے ہو؟ اس شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو جس نے اللہ کے رسول کا قدم پر ساتھ دیا، جس نے نبی کی اپیل پر غزوہ تبوک میں 30,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری دی، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر سب سے پہلے لبیک کہنے کا کام کیا، جس نے اللہ کے رسول کی اپیل پر ایک چشمہ خرید کر اسلام کے لیے وقف کرنے کا کام کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے بے شمار وہ واقعات سنائے جس پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر لبیک کہنے کا کام کیا۔ لیکن مخالفین اس بات پر بضد رہے کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی آئے، مطالبہ کیا کہ امیر المومنین اجازت دیجیے کہ میں تلوار بے نیام کروں، اس مسئلے کو ختم کروں۔ کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا، ایک مضبوط اسلامی مملکت تھی جس نے وقت کی دونوں سپر پاورز کو شکست دے دی تھی۔ 2000 لوگ کیا مسئلہ تھے، حضرت عثمان غیر اشارہ کر دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خاطر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر حرمتیں آپس میں پامال ہونے کا کام کیا جائے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی حضرت علی کو۔ حضرت علی نے اپنے دونوں فرزندوں امام حسن اور امام حسین کو مقرر کر دیا کہ ان کے مین ڈور پر پہرا دیں اور ان کی حفاظت کرنے کا کام کریں۔ لیکن ایک مرحلے پر اچانک ان کے گھر کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کر چند لوگ اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی جبکہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا۔ درمیان میں ان کی اہلیہ آئیں تو ان کے اوپر بھی تلوار کا ایک مار پڑا، جس کے نتیجے میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں نے شہید تو کر دیا، لیکن اس کے بعد مدینے کے اندر افراتفری کی ایک کیفیت پیدا ہو۔ اب حضرت عثمان کی شہید کرنے والوں کے اندر بھی ایک بے چینی کی پیدا ہو گئی کہ کون ہے مسلمانوں کا اگلا خلیفہ ہو۔ وہاں حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ حضرت علی نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے موقع دو، اور پھر اس کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ سارے جلیل القدر قسم کے اصحاب جو اس وقت مدینے میں تھے، جن سے عثمان کی توقع تھی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں گے، ان کے پاس وہ لوگ گئے، مطالبہ کیا، لیکن کوئی بھی اس ذمہ داری کو اس افراتفری کی کیفیت کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو دوبارہ حضرت علی کے پاس آئے، ان کے سر کے اوپر تلوار رکھی، کہا کہ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالتے ہیں تو آپ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ ان حالات میں حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں چلو، وہاں چل کر اعلان کرو، اگر امت میری خلافت کے لیے تیار ہوگی، اعتراض نہیں ہوگا تو میں اس صورت میں ذمہ داری کو سنبھالوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا اور لوگوں نے سارے مدینے کے اندر خلافت کو تسلیم کر دیا۔ جب اس بات کی اطلاع باہر پہنچی تو سارے عالم اسلام میں بھی اس خلافت کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن ایک مقام ایسا رہا سیریا یا شام، جہاں کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حضرت علی کی خلافت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے گئے۔ حضرت علی کا یہ اسٹینڈ تھا کہ جب تک میری خلافت کو تم تسلیم نہیں کرو گے، میری اتھارٹی کو نہیں مانو گے، جب تک یہ سلطنت مستحکم نہیں ہوگی، اس وقت تک کیسے صحیح انقلابی ہوگی اور صحیح طور پر قاتلین عثمان کو کیفرے کی کار کو پہنچایا جا سکے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اپنے اسٹینڈ کے اوپر جمے رہے اور اس طریقے سے عالم اسلام سوائے سیریا کے باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر شامل رہا، صرف سیریا اس کا حصہ نہیں بن سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور بڑا آزمائش کا دور رہا امت کے لیے۔
ایک مرحلہ وہ آیا جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگوں نے تیار کیا حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کی. بالآخر حضرت ام المومنین آئی اونٹ کے اوپر سوار ہو کر حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے. وہاں آنے کے بعد خاصین کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تو دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ حضرت علی کے موقف کے اوپر مطمئن ہو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے فساد بھڑکانا چاہا تھا جب ان کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ جنگ کے بغیر یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں پر انہوں نے اچانک حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک جنگ برپا ہوئی. لیکن حضرت علی ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی اسلامی سلطنت کے سربراہ تھے, بڑی آسانی کے ساتھ ان کو فتح ہوئی اور اس موقع پر انہوں نے حضرت عائشہ سے گفتگو کی. حضرت عائشہ مطمئن ہوئی ان کی گفتگو سے اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی. جنگ جمل کا خاتمہ. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی, جنگ صفین. اور یہ وہ جنگ تھی جس میں بڑی تعداد میں مسلمان مارے, 90,000 مسلمان اس جنگ کے اثر مارے گئے. اور پھر وہ مرحلہ آیا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر غالب ہوا نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے سپاہیوں نے اپنے نیزوں پر قرآن حکیم کو اٹھا دیا اور کہا کہ قرآن ہمارے تمہارے درمیان میں حکم ہے اور جو فیصلہ اس کتاب سے ہوتا ہے اس کے لیے ہم تیار. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو صرف مخالفین کی جنگ میں شکست سے بچنے کے لیے چال ہے, لیکن جب قرآن کو اٹھا ہوا دیکھا لوگوں نے تو حضرت علی کے سپاہیوں نے بھی جنگ کرنے سے انکار کر دیا. اس طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ. چنانچہ دومت الجندل کے مقام پر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے تاکہ یہ دونوں فیصلہ کرنے کا کام کریں. دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ علی اور معاویہ دونوں کو بھی خلافت سے ہٹا دینے کا کام کیا. چنانچہ مجمع عام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جو کہ حضرت علی کے نمائندے تھے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کو بھی برطرف کرتا ہوں اور میرے معاویہ کو بھی برطرف کرتا ہوں, کسی اور کو خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں. اب اس کے بعد اٹھ کر یہی اعلان حضرت امیر معاویہ کے نمائندے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کرنا تھا. وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں علی کو تو برطرف کرتا ہوں اور میرے معاویہ کو بحال رکھتا ہوں. جیسے ہی اعلان ہوا ایک افراتفری کی کیفیت ہوئی اور اس موقع پر ایک گروپ اٹھا اور اس نے کہا کہ اس طریقے سے کسی انسان کو اپنے درمیان میں حکم بنانا قرآن کو چھوڑ کر یہ بہت غلط کام حضرت علی نے ایکسپٹ کرنے کا کام کیا تھا. یہ گروپ بھی ہے جو خارجی کہلاتا ہے اور اس گروپ نے آگے چل کر بڑے مسائل بھی پیدا کرنے کا کام کیا. بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ ابن ملجم اور ایک اس کے ساتھی نے مل کر مشورہ کیا, بلکہ 2 ساتھیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ عمر ابن عاص کو بھی قتل کر دیا جائے, امیر معاویہ کو بھی قتل کر دیا جائے, حضرت علی کو بھی قتل کر دیا جائے. 2 حملے ناکام ہوئے لیکن حضرت علی پر ابن ملجم نے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ کامیاب ہوا, حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بعد اپنے بیٹے حسن کو خلیفہ بنانے کی وصیت کرنا پسند کریں گے, کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم کو خلیفہ بنایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں اس بات کا حکم دیتا ہوں نہ اس بات سے روکتا ہوں. کہا کہ کم سے کم خلیفہ کے بارے میں فیصلہ کر دیجئے. تو کہا کہ نہیں, رسول اللہ نے جس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا میں بھی اسی طریقے سے بغیر فیصلہ کیے چلے جانا چاہتا ہوں. لوگ آئے, حضرت حسن سے مطالبہ کیا خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال لی. انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا, 6 مہینے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں مسلمانوں کے انتشار سے بچنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اس کے بعد پورے عالم اسلام میں تسلیم کی. خاندان بنو امیہ ہی کے ایک فرد تھے. اللہ رب العالمین نے ایک طویل عرصے تک موقع دیا, لگ بھگ 20 برس تک انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا. اگرچہ کہ خلافت کو انہوں نے آگے بڑھ کر خود سے حاصل کیا تھا, لیکن لوگ کہا کرتے تھے کہ آخران عرب 4 ہیں, عرب کے 4 خلمنترین لوگ ہیں, ان میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ کا لیا جاتا. اپنی صلاحیت, اپنی
ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی، اپنی حسن تدبیر، حسن انتظام، ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے انہوں نے اسلامی سلطنت کو ایک مضبوط ترین سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ انہیں کے دور میں قسطنطنیہ تک مسلمانوں نے حملہ کرنے کا کام کیا، اگرچہ کہ فتح نہیں ہو سکی، بحری بیڑا مضبوط ہوا انہیں کے دور میں، اور انہیں کے دور میں ماوراء النہر تک مسلمان پہنچے، دور دراز تک اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ ان کے دور میں دعوت اسلامی کا کام بھی بڑے وسیع پیمانے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور پھر بالآخر 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فیصلہ کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کہ آئندہ مسلمانوں میں پھر خلافت کے مسئلے پر جھگڑے ہو سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، کسی کو اپنے جانشین بنانے کا اعلان کریں۔ امیر معاویہ نے کہا مغیرہ بن شعبہ سے کہ مشورہ تو بڑا اچھا ہے، میں کسے بناؤں؟ کہا کہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیجیے۔ یہ مشورہ ان کو پسند آیا اور انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ اپنے آخری ایام میں انہوں نے یزید کو بلایا اور بلا کر اس موقع پر کچھ نصیحتیں کرنے کا کام کیا۔ بلا کر انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرو گے؟ تو یزید نے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق میں کام کروں گا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دیکھو سنت صدیقی کی پیروی کرنا، انہوں نے مرتدین سے جنگ کرنے کا کام کیا تھا، امت ان سے خوش تھی، تو کہا کہ مجھے سنت صدیقی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کافی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ سیرت فاروقی کی پیروی کرنا، انہوں نے فوجوں کو مضبوط کیا، شہروں کو آباد کیا، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے خیر کے بہت سارے کام کیے، مال غنیمت فوجوں میں تقسیم کیا۔ تو کہا کہ مجھے سیرت فاروقی کی پیروی کی ضرورت نہیں، مجھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو سیرت عثمانی کی پیروی کرنا، کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سخاوت اور نرمدلی کے رویے کو اختیار کیا، تو کہا کہ مجھے ان کی پیروی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تو میری کوئی بات نہیں مانے گا، لیکن میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ عبداللہ ابن عمر سے تو تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کو لوگ تیرے مقابلے میں لائیں گے، اگر ان پر قابو پائے تو ان کو قتل کر دیں۔ امام حسین کو بھی لوگ مقابلے پر لائیں گے، عراق کے لوگ، اگر وہ قابو میں آگے جائیں تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، رحم رشتہ داری کا، خلافت کا پاس لحاظ کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کرنا۔ یہ وصیت حضرت امیر معاویہ نے اپنے فرزند کو کی، اور 60 ہجری میں بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب اعلان انتقال ہوا تو اس موقع پر یزید کی خلافت کا اعلان ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب کہ چار جلیل القدر اصحاب بڑھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبدالرحمن ابن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس خلافت کو تسلیم کرنے تیار ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردستی بیعت لینے کے لیے یزید نے حکم دیا، وہ مدینے میں اس موقع پر تھے، انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی اور پھر اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے رات و رات۔ وہاں پر جاتے ہی لوگوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اہل مکہ نے ان کو مکے میں خلیفہ کی حیثیت سے تسلیم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا تو معاملہ پہلے ہی میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا تھا کہ ان سے تو تم کو کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر حضرت امام حسین سے مطالبہ کیا کہ آپ آ جائیں مکے سے اور آ کر یہاں پر خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ لوگ یزید کی خلافت سے خوش نہیں۔ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھجوانے کا کام کیا۔ پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ کہتے ہوئے کہ امام حسین کی خلافت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے دن مزید 6,000 لوگوں نے جب بیعت کی، 2 دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی، تو انہوں نے فوراً قاصد کو روانہ کر دیا کہ آپ آ جائیں، یہاں پر لوگ آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت سفر باندھا اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہل کوفہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان پر بھروسہ مت کریں، اعتماد مت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر لیکن فیصلہ کر لیا، چنانچہ وہ نکل پڑے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس بات کا امکان ہوتا کہ آپ کے گھوڑے کے سامنے میں لیٹ جاؤں تو آپ ارادے کو بدل دیں گے تو میں گھوڑے کے سامنے لیٹ جاتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ مجھے روکتے ہوئے چلے جائیں گے، اس وجہ سے میں ہٹ جاتا ہوگا۔ اس آئینی عزم کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے۔ یزید کو اس بات کی اطلاع ملی، اور جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس نے کوفہ کے گورنر کو معزول کیا۔ بصرہ کا گورنر ابن زیاد تھا، اس کو ایڈیشنل چارج دیا کہ جائے اور کوفہ کی بھی ذمہ داری کو سنبھال لے۔ ایک بہت ہی ظالم اور سختگیر قسم کا آدمی تھا۔ تیزی کے ساتھ وہ کوفہ کو پہنچا، وہاں پہنچ کر تھوڑی سی جاسوسوں کی مدد کے ذریعے سے اس نے مسلم بن یقین کا پتہ چلایا اور ان کو ایک گھر کی چھت پر لے گیا۔ ایک مجمعان ان کی حفاظت کے لیے جمع ہوا، 4000 لوگ جمع ہوئے، تو اس مجمع کے سامنے سر کاٹ کر پبلک میں چھت پر سے پھینکنے کا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجمع ایسے چھٹا جیسے کہ قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ادھر امام حسین اپنا سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ امام حسین کا جو سفر تھا ایک زبردست قسم کی تحریک تھی، جگہ جگہ وہ رکتے، لوگوں کے سے خطابات کرتے، جہاں جہاں لوگوں کو اطلاع ملتی کہ نواز رسول یہاں سے گزرنے والے ہیں، وہاں ایک مجمع جمع ہوتا، وہاں اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا کام کرتے کہ کس طریقے سے یہ خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو رہی ہے، بادشاہت کے اندر یہ سسٹم چینج ہو رہا ہے، اور اس کو بچانا کس طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اس موقف کی وضاحت کرتے ہوئے جگہ جگہ خطابات کرتے ہوئے وہ چلتے رہے۔ ابن زیاد 4000 کے ایک لشکر کے ساتھ تیزی کے ساتھ ان کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آ کر اس نے امام حسین کے راستے کو روک دیا۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان میں خاصی دن سے جب گفتگو ہوئی تو امام حسین نے اس موقع پر 3 باتیں کہی۔ راست میری یزید سے ملاقات کرا دو، میں یزید سے گفتگو کر کے معاملے کو سیٹ کر لوں گا، اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد مجھے واپس جانے کا موقع دو۔ تم اہل کوفہ نے مجھے مطالبہ کر کر کے یہاں آنے کے لیے کہا ہے، اور تم بھی اہل کوفہ کا یہ 4000 کا لشکر مجھ سے لڑنے کے لیے جمع ہوا۔ واپس جانے کی اجازت بھی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، عیسائیوں کے خلاف اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے میں اس میں حصہ لینے میں شہید ہو جاؤں۔ اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کہا گیا کہ اسی وقت یزید کے لیے آپ بیعت کرنے کا اعلان کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین اس بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 72 افراد کا چھوٹا سا قافلہ ان کے ساتھ، جس کے اندر خواتین اور بچے بھی تھے، سامان جنگ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ مجبور کر دیے گئے 4000 کے ایک لشکر سے ٹکرانے کے لیے، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا جبکہ 10 محرم کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جو کچھ بھی چھوٹی سی ان کے ساتھیوں کی تعداد تھی ان کی صفوں کو ترتیب دے کر دشمن کے لشکر سے ایک خطاب انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی دنیا میں موجود ہوتا تو ساری دنیا کے عیسائی مل کر اس گدھے کی حفاظت کی فکر کرتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نواز رسول تمہارے درمیان میں ہے، تم اسے ختم کرنے کے در پہ ہو رہے ہیں؟ لیکن ان کی اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور بالآخر اس جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد دیگر امام حسین کے ساتھی شہید ہوتے چلے گئے۔ ظاہری بات ہے 72 افراد، جس میں ظاہری بات ہے خواتین اور بچوں کو نکال دیا جائے تو مردان جنگ کی تعداد اور کم ہو گئی ہو۔ جو کچھ منطقی اور فطری نتیجہ وہ جنگ کا ہونا تھا وہ ہوا۔ ایک کے بعد دیگر لوگ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسین میدان میں آخری پر رہے۔ دشمن کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنا اپنی بدبختی کو دعوت دینے کا کام کرنا ہے، کوئی ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک کے بعد دیگر 9 لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس میدانی کربلا میں قتل کرنے کا کام کیا۔ بالآخر ابن سنان ایک شقی شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے اوپر حملہ کیا، وہ زخمی ہو کر گر پڑے اور بالآخر حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ یہاں رک کر ہم غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے، اہل خاندان کو کٹوا دیا، لیکن انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ یہ وہ اہم ترین نقطہ ہے، یہ وہ اہم ترین پوائنٹ ہے جو خلافت اور ملوکیت کے فرق کو واضح کرنے والا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اس موقع پر کہ نظام اقامت صلاۃ اپنی جگہ پر باقی ہے، زکوٰۃ کا سسٹم پوری طریقے سے باقی، گویا اکنامک سسٹم مسلمانوں کا باقی، مسلمانوں کا جو جوڈیشری کا سسٹم تھا وہ اپنی جگہ پر برقرار تھا، یہ ساری چیزیں برقرار تھیں۔ خیر کیا وجہ تھی جس کے باوجود انہوں نے لمبے بغاوت بلند کرنے کا کام نہیں کیا؟ وجہ تھی تو صرف یہی تھی کہ اسلام کا نظام حکمرانی، اسلام کا نظام سیاست، اسلام کا نظام خلافت، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے پامال ہو رہا، اور جس کے نتیجے میں اس بات کو وہ محسوس کر رہے تھے، ان کی دورست نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ خلافت پوری طریقے سے بادشاہت کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور پھر بادشاہت کے اندر جو خرابیاں ہوا کرتی ہیں وہ ساری کی ساری امت کے شاہی خاندانوں کے اندر ہونے لگی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لباس رسول کے جیتے جی اس طریقے سے اسلام کا ایک اہم موضوع معطل ہو کر رہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کروایا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ امت مسلمہ کو یہی پیغام دیتا کہ نظام عدل و قسط قیام اس امت کی اہم ذمہ داری، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہو۔ کسی جگہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض، ان کے ہاتھوں میں زمین کا اقتدار دیا جائے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ نماز کو قائم کریں گے، زکات دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکنے کا کام کریں گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو وہ حضرت کے قوم عاد کے بعد میں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، خلافت اگر اللہ آزمانا چاہتا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ زمین میں اقتدار کے ذریعے سے اچھے کام، اقامت کتاب کا کام ہو، مقام التوراۃ والانجیل، یہ بات بتائی گئی کہ تورات اور انجیل جن کو دی گئی تھی وہ بھی اس کے احکام کو جاری و نافذ کرتے تو زمین سے رزق ابھرتا، آسمان سے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتے۔ تو یہ مطالبہ دراصل قرآن حکیم کا مطالبہ ہے کہ اس نظام عدل و قسط، نظام رحمت کو قائم کرنے کا کام کیا جائے۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے محرم کے آغاز پر ماتم کرنے، کھچڑی بنانے، روڈ بنانے، بیجا قسم کی رسومات اور بدعات کا شکار ہونے، خرافات کا شکار ہونے کے بجائے اس عزم کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اس نظام خلافت کا احیاء ہوگا، اس کے لیے ہمارا جینا اور اس کے لیے ہمارا مرنا ہوگا۔ یہی اقامت دین کی تحریک کا اصل مقصود ہے، اصل سبلین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔